السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، خطبے میں نے جو حدیث پڑھی، بچپن سے لے کر کے زندگی کے اس حصے کو پہنچنے تک ہم نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی۔ حدیث کا مطلب ہے پاکی آدھا ایمان ہے۔ جب کبھی بھی یہ حدیث سننے میں آتی ہے اس کا ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی محدود مفہوم اور معنی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ پاکی سے مراد، طہارت سے مراد، آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بدن، میرے کپڑے، میری جگہ، یہ ساری چیزیں گندگی سے، کچرے وغیرہ سے صاف ہو۔ حالانکہ طہارت کے معنی تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ طہارت کے 4 مرتبے اور 4 درجات ہیں۔ آدمی جب ان 4 درجات کو حاصل کرے گا تو طہارت کا کمال اس آدمی کو حاصل ہوگا۔ اسی لیے تو طہارت کو آدھا ایمان فرمایا۔ آدھا ایمان ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ طہارت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کو، ظاہری گندگی کو، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی صاف ہو، رہنے کی جگہ بھی صاف ہو، گھر بار، اسی طریقے سے محلہ، اپنی گلیاں، سب کچھ کچرے سے صاف۔ اور صاف ستھرا رہنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی ترغیبات ارشاد فرمائی ہے۔ غسل سے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر تاکید کے ساتھ حکم فرمایا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر لینا۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور پھر بدن کے اوپر جو زائد بال اگ جاتے ہیں اس کی صفائی کا اہتمام۔ 2 ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی حدود بتلا دی گئی۔ ناخنوں کا کاٹنا ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں، یا جب کبھی بھی بڑے ہوتے چلے جائیں، اہتمام کے ساتھ اس کی صفائی کرنا، اس کو کاٹنا۔ اور اسی طریقے سے کپڑے وغیرہ کا بھی
میلے کچیلے ہونے سے صاف ہونا، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مکانات کے جو صحن ہوتے ہیں اس کو بھی صاف کیا کرو۔ اس زمانے کے اندر یہودی اپنے مکانات کو تو صاف کرتے تھے، لیکن مکان کے سامنے جو صحن ہوتا تھا اس کو صاف نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے وہاں کا کچرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح مکانات کے اندر صاف کرتے ہو ویسے ہی باہر صحن کو بھی صاف کر لیا کرو۔ تو اس قدر صفائی اور ستھرائی کا اہتمام اور ترغیبات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ اور پھر طہارت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو ظاہری گناہوں سے بچائے۔ ظاہری اعضاء آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، زبان، منہ اور پیر، ان اعضاء کو ظاہری گناہوں سے بچانا۔ آنکھوں کو غیر محرم کے دیکھنے سے، اپنی زبان کو گالی گلوچ کے دینے سے، دوسرے کو برا بھلا بولنے سے، دوسرے کی ایذا رسانی کرنے اور دل آزاری کرنے سے، کانوں کو گانوں کے سننے سے اور بری باتوں کے سننے سے، خراب باتوں کے سننے سے، ہاتھوں کو غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے، غلط جگہوں غلط چیزوں کو ہاتھ لگانے سے، اور پیروں کو غلط جگہ پر چل کر جانے سے۔ تو ظاہری اعضاء کو ظاہری گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہ یہ بھی گندگی اور نجاست ہی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گنوائے کہ شراب، جوا اور اسی طریقے سے اور آگے کے گناہ، ان سارے گناہوں کو گنوانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا رجسن، گندگی ہے۔ تو آدمی جب ظاہری گناہ کرتا ہے اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے سے، تو گویا کہ وہ اپنے ظاہری اعضاء کو ان گناہوں کے ذریعے سے گندا کر رہا ہے، ناپاک کر رہا ہے۔ طہارت کا دوسرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو ان ظاہری گندگیوں سے، ظاہری گناہوں کی ناپاکی سے بھی پاک رکھے، تب جا کر کے دوسرے مقام کی طہارت اس آدمی کو حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بچنے کی تدابیر، اس سے باز رہنے کے طریقے، سب سے پہلے تو آدمی ہمت اور حوصلے سے کام لے۔ جب تک آدمی ہمت کر کے قدم آگے بڑھا کر کے ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو نہیں بچاتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو بدلتے نہیں ہیں، غلط راستے سے سیدھے راستے پر لاتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہ لائے۔ آدمی ارادہ کرے، لوگ کوشش کرے غلط کام کو چھوڑنے کی، سیدھے راستے کی اختیار کرنے کی، کوششوں پر اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر لانے کے فیصلے کرتے ہیں۔ آدمی یہ چاہے کہ میں گناہوں کے اندر رہوں، اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی تو گناہ چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی کی طرف سے جد و جہد ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اس کے طرف سے کچھ پہل ہونی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے سدھرنے کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو عزم اور ہمت بندے کی طرف سے ہونی چاہیے۔ دوسرا کام اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ ہی اس کی توفیق دے سکتا ہے۔ نیکی کرنا ہے، اللہ ہی اس کی توفیق دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی توفیق بندے کو دے دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے
گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے رہنی چاہیے۔ اور پھر سب سے اخیر کام، اہم کام، آدمی یہ دیکھے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری صحبت، میرا دوستانہ، میرا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بھی بڑے اثرات آدمی کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ آدمی خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، گالیاں دینے والوں کے ساتھ، راستہ چلتی ہوئی عورتوں پر نظر ڈالنے والوں کے ساتھ، گانے سننے والوں کے ساتھ، خراب کاموں میں ملوث لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے اثرات، ان کی عادات اس آدمی میں ضرور آئیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اس کا اثر ان میں منتقل نہ ہو جائے۔ آدمی اگر کسی عطر کی دکان میں جا کر کے بیٹھ جائے، دکان والا عطر نہ بھی لگائے تو خوشبو بدن کے اندر خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ اور اگر کسی لوہاری کے یہاں جا کر کے بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، دور خالی بیٹھا رہے، تب بھی دھوئیں کی اور وہاں کی کالی وہ سب اس کے بدن کو لگتی ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہی۔ اسی طریقے سے صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بناتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، برے لوگوں کی صحبت تجھ کو برا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے آدمی اگر اٹھنا بیٹھنا خراب لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ صحبت کو بدلے، نیک لوگوں کی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو، جس کو دیکھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہو، موت کی یاد آتی ہو، بعد کی زندگی کا ذہن، اس کے ذہن میں ہمیشہ بعد کی زندگی رہتی ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا، ان کے نیک اثرات زندگی کے اوپر پڑیں گے۔ اور پھر یہ جو ظاہری اعضاء سے ظاہری گناہ ہو رہے ہیں، آدمی ان ظاہری گناہ کی گندگی اور ناپاکی سے خود بخود پاک صاف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تین کام ظاہری گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور پھر طہارت کا تیسرا مقام باطنی گندگی، باطنی اعضاء کو باطنی گندگی سے پاک رکھنا۔ دل اور دماغ یہ آدمی کے باطنی اعضاء ہے، اندرونی اعضاء۔ ان دونوں اعضاء کو اندرونی گناہوں سے، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے سے جلن، دشمنی، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو انسان کے دل کے اندر، اور پھر دوسرے سے بدگمانی ذہن کے ذریعے سے، یہ سارے کی سارے گناہ باطنی گناہ ہیں۔ یہ باطنی گناہ آدمی کے اندرون کو خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے ظاہری گناہ آدمی کے ظاہر کو ناپاک کر رہے تھے، باطنی اور اندرونی گناہ انسان کے باطن کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کے بڑے طریقے ہیں۔ الغرض آدمی جو بھی طریقہ اختیار کرتا رہے گا، اس کے ذریعے سے وہ گندگی اور ناپاکی سے بچتا رہے گا۔ جب اندرونی گناہ آدمی کے ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ آدمی اگر فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور پھر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ اس کے بجائے دوبارہ گناہ کرنے پر جرأت کر لے، دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کرتے جاتا ہے، نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نقطوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اس کے اندر خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی باتیں اس کے اندر اترنی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اچھی باتیں یہ نور ہے اور گناہ یہ ظلمت ہے۔ جب دل کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہو، ساری تاریکی بھری ہوئی ہو، دل نقطے لگنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، تو پھر اچھی بات کے لیے دل کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، اور دل کے اندر اب حق بات کے، سچی بات کے، اچھی بات کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے
ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب یہ تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جب دل زنگالود ہو جائے تو اس کو پاک صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ جس طریقے سے لوہے کو صاف کرنا ہو تو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، زنگ وغیرہ نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہی دل کو اگر صاف کرنا ہے قرآن کریم، اور اسی طریقے سے موت کی یاد یہ دل کے صاف کرنے کے لیے بھٹی کی طرح ہے۔ آدمی جب ان کو یاد کرتا رہے گا، دل کے اوپر جو زنگ ہے، دل کے اوپر گناہوں کا جو میل، جو گندگی، جو ناپاکی لگ گئی ہے، وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے گی۔ آدمی کا دل ان دونوں چیزوں کے کرنے سے پاک صاف ہو جائے گا اور ساری نجاستیں اس پر سے دھل جائیں گی۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ طہارت کے یہ 3 درجے ایسے ہیں جس کے اندر آدمی کوشش کر کے ان کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن چوتھا مرتبہ طہارت کا وہ ہے جس کے اندر آدمی کی کوشش کو دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی، کوئی طالب علم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے یا کالج کو جانے والا بچہ ہے، خوب محنت کرتا ہے، پڑھائی اچھی طریقے سے کرتا ہے، امتحانات اچھی طریقے سے دیتا ہے، سوال جواب بھی ٹھیک انداز میں لکھتا ہے، نتیجے کے اندر اس کا نتیجہ بہت اچھا آتا ہے۔ اب ماں باپ بھی خوش ہیں، اس کے اساتذہ بھی خوش ہیں، نتیجے میں اساتذہ کوئی میڈل یا کوئی پرائز وغیرہ دے دیتے ہیں، اور باپ خوش ہو کر کے اگر بچہ سائیکل مانگے سائیکل دلاتا ہے، یا بائک مانگے تو بائک دلا دیتا ہے، فون کی تمنا کرے تو فون دلاتا ہے، یا کوئی اور چیز کا سوال کرے تو وہ پوری کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، محنت کرنا، پڑھائی کو یاد کرنا، امتحان لکھنا، نتیجے کا اچھا آنا، یہ ساری چیزیں تو نتیجہ اچھا جو حاصل ہوا بندے کے، اس طالب علم کے، اسٹوڈنٹ کی محنت کے نتیجے کے اندر، کوشش کے نتیجے کے اندر۔ لیکن جو آخری میں سائیکل ملی، جو آخر میں بائک ملی، فون ملا یا کوئی میڈل مل گیا، اس کے اندر اس اسٹوڈنٹ کا کوئی کسب اور اس کی کوشش اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ماں باپ انعام کے طور پر اس کو دے رہے ہیں، اساتذہ انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب آدمی ان ظاہری 3 پاکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے ظاہر کو بھی، سب سے پہلے تو ظاہری گندگی سے، اور پھر ظاہری گناہوں سے، اور باطنی اندرونی گناہوں سے، ان 3 گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، استقامت کے ساتھ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کا 4تھا مقام اور مرتبہ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر بندے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور 4تھا مقام کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں یہ گندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آدمی کے لیے آخرت میں یہ چیزیں اگر ذخیرہ کر کے ابھی رکھ لے تو وبال بن سکتی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے آدمی کے لیے پریشانی کی چیزیں ہیں، گندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیک بندے کے دل کو اپنی یاد کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ طہارت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اس کو عموماً تقسیم نہیں کیا جاتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اور پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کا یہ 4تھا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب جس آدمی کو یہ 4 طہارتیں حاصل ہو جائے تو اس آدمی کو گویا کہ ایمان کا آدھا حصہ نصیب ہو گیا۔ الطہور شطر الایمان، اس کا یہ مطلب ہے ایمان، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا۔ پورا ایمان کا خلاصہ یہی ہے، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا۔
ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ اب آدمی ظاہری باطنی گناہوں سے بچ رہا ہے، گندگی سے پاک صاف رہ رہا ہے، تو بتائیے اس کا ایمان آدھا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جس سے روکا گیا تھا اس سے تو رک گیا۔ اب ایمان آدھا باقی رہ گیا، نیک اعمال کرے گا تو اس کے ذریعے سے باقی ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آدمی، اچھا یہ تو وہ تدابیر ہے، یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی آگے اپنی مستقل زندگی کے اندر بچ سکتا ہے۔ لیکن جو گناہ ہو چکے ماضی کے اندر، آدمی نے اس کا ارتکاب کر لیا، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کے سامنے آہوزاری، اپنے گناہوں کا اقرار، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے فضائل میں یہ بات فرمائی، من کثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی تنگی سے اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے، ان مشکل مواقع پر سے بھی اللہ تعالیٰ راستے بندے کے لیے نکالتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم اور ہر پریشانی، ہر ٹینشن کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے راستے اور اسی طریقے سے اس کے لیے سہولت کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے کے لیے روزی کا ایسی جگہ سے انتظام کرتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسی جگہ سے انتظام ہو جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کیا انتظام ہوگا، میری روزی یہاں سے کیسے مل سکتی ہے، لیکن ایسی جگہ سے استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی روزی کے انتظام کرتا ہے۔ یہ استغفار کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے روئے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روتے ہوئے اگر ایک مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے، اب اتنا سا آنسو اگر آدمی کا نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس بندے کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، وہ ایک آنسو جہنم کی بڑی سے بڑی آنکھ کو، ساری آنکھ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں رونا اور یہ آنسو کا بہانا بڑا قیمتی ہے اور بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ روتا ہے، بڑا پسند آتا ہے، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں تو یقیناً اس کو گناہوں کی معافی مل ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب دیکھیے کوئی آدمی ہمارا گناہگار ہے، نافرمان ہے، اللہ کا یعنی احکامات کا توڑنے والا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے والا ہے، اس کو ناراض کرنے والے امور انجام، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی، کون ہے وہ گناہگار، کون وہ نافرمان، کون اور وہ حکم عدوی کرنے والا کون، میری ناخوش کرنے والے کام کرنے والا کون؟ عبادی، جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کرنے کے ذریعے سے ظلم کر لیا ہے۔ گناہ یہ ایک ظلم ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کسی کا کوئی چیز نہیں بگاڑتا، وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگر ساری مخلوق مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جائے، عزت کے اندر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اضافہ، اور اگر ساری انسانیت مل کر کے اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی
कोई परवाह नहीं, ना कोई ज़रूरत है, उसकी वजह से अल्लाह के लिए कोई असर नहीं पड़ेगा। हम गुनाह करेंगे उसका भी कोई असर अल्लाह की ज़ात पर नहीं होगा। अगर आदमी नेक काम करता है तो खुद अपने लिए करता है, उसका फ़ायदा बंदे को पहुंचता है। और अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो उसके नुकसानात, उसका वबाल खुद उस आदमी के ऊपर पड़ेगा और उसका खसारा और जो कुछ भी आदाब और सजाएं हैं वो आदमी खुद भुगतेगा। इसीलिए कसरत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार होना चाहिए। और एक अहम इबादत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये फरमाया कि रमज़ान के आखिर के अंदर लोगों को चाहिए कि कसरत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। इसलिए कि गुनाहों के ज़रिए से जो आदमी अपने ज़िंदगी को नापाक कर लेता है उसकी सफाई सुथराई तौबा व इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हो जाएगी। रोज़ों के अंदर जो कमी कोताही रह गई है सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए से उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और सदक़तुल फ़ित्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के निसाब वालों पर, मालदारों पर फ़र्ज़ किया है, लेकिन ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र इसके निसाब के अंदर थोड़ा सा फ़र्क। ज़कात के अंदर तो गुज़िश्ता जुमा मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, सोना, चांदी और कैश माल। और इसी तरीके से अगर किसी के पास तिजारत का सामान हो, प्लॉट खरीद के रखा हुआ है बेचने के लिए, या मकान खरीदा है बेचने के लिए, या ऐसे ही कोई भी चीज़ है जो बेचकर उससे फ़ायदा कमाने के लिए खरीदी गई है, तो फिर इन सब चीज़ों को मिला करके ये देखा जाएगा कि 612 ग्राम 612 ग्राम चांदी की कीमत, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से 44,000 होती है, आपके पास उतनी कीमत बनती है या नहीं बनती? अगर बनती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी, और अगर उतनी नहीं बनती तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र के अंदर इन 4 चीज़ों के अलावा एक और ज़ायद चीज़ को देखना होगा, सोना चांदी, कैश, तिजारत का माल, और इसके साथ साथ ज़रूरत से ज़ायद घर में मौजूद सामान। ज़रूरत से ज़ायद क्या मतलब है? जैसे किसी के पास 2 कार है, एक इस्तेमाल होती है, एक वैसे ही रखी हुई रहती है। या इसी तरीके से किसी के पास 2 मकान का कोई मालिक हो, एक के अंदर रहता है और एक वैसे ही छोड़ दिया, किराए पर नहीं दिया, या कोई ज़मीन खरीद करके छोड़ दी, बेचने का तो इरादा नहीं है, खुद अपनी मिल्कियत के अंदर रखने का इरादा है, लेकिन अभी इस्तेमाल के अंदर नहीं आ रही है। घर के अंदर फर्नीचर मौजूद है, सोफ़ा सेट एक है, और पुराना वाला जो सोफ़ा सेट था उसको उठा करके कहीं पर रख दिया। या ज़रूरत से ज़ायद सामान से मुराद आपने शोकेस में लगाने के वास्ते 5,000 का कोई सेट वगैरह खरीद करके ला लिया, कांच की रिकाबियाँ और वो सब जो कुछ होता है, अच्छा नज़र आया, ला करके शोकेस में रख दिया। या इस तरीके के ऐसे सामान जो आपके इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आते, उसको ज़रूरत से ज़ायद सामान कहा जाता है। तो जिसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, सोना चांदी हो, कैश हो, तिजारत का माल हो, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 44,000 अगर किसी के यहाँ होते हैं तो उस पर ज़कात, उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ज़कात का और सदक़तुल फ़ित्र का निसाब जैसे मैंने बतला दिया अलग अलग है। ज़कात के अंदर तो सिर्फ ये देखेंगे कि अब ये 4 चीज़ें मिलाने के बाद निसाब को पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। अगर पहुँचते हैं तो ज़कात वाजिब है, नहीं पहुँचते हैं तो ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र के अंदर होता ये है कि अगर ज़कात का उतनी निसाब हमारे पास नहीं है, अगर मौजूद है उतना माल मौजूद है तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। और अगर उतना निसाब मौजूद नहीं है, सदक़तुल फ़ित्र का निसाब भी मौजूद नहीं है, फिर उस पर न ज़कात वाजिब है न सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। लेकिन अगर किसी के पास ज़कात का निसाब तो न हो, लेकिन ज़ायद सामान वगैरह ये सब कुछ मिला लेने के बाद निसाब की मिक़दार को 44,000 को पहुँच रहा हो, ज़कात नहीं रहती लेकिन सदक़तुल फ़ित्र नहीं। लोग ये समझते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात है सिर्फ उसी के ऊपर सदक़तुल फ़ित्र है, और जिसके ऊपर ज़कात नहीं उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र नहीं है। ये गलत फहमी है, इसको दूर कर लेना चाहिए। जो कुछ भी ज़ायद सामान हो घर के अंदर वो सब जोड़ करके ये देखना चाहिए
کہ اتنی مالیت پہنچ رہی ہے 44,000 کو یا نہیں پہنچ رہی ہے. اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بھی ہے، زائد سامان ملانے کے بعد جب آپ کے پاس نصاب بن چکا ہے تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جائے گا اور پھر آگے قربانی بھی اسی نصاب پر واجب ہو جائے گی. اس کو ذہن میں رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جمائے، دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو حضرات سنت میں پڑھے سنت